بات فرمایا جو قرآن پڑھے اور بعد میں نماز پڑھے. یہاں لفظ ہے یتلون کتاب اللہ و اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرنا. آج کل دے جننے ڈبے پیر جے جتیاں والے ڈبے, سمجھ آئی نا, جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے, بس وڈے گھر جم پہ تو ساڈے سر تے چڑھ کے نچنا شروع کر دیتا, داڑیاں کوئی نہیں, عقیدہ کوئی نہیں, قرآن نہیں پڑھنا ہوندا, بس جناب علی اوت جدا قد دے تے پتہ نو ککھ دا بھی کوئی نہیں جناب, میں جناب علی مرشد تے پیر تے فلانا, تسی بھی او حضرت آ گیا حضرت, یہ کیڑا حضرت ہے میں دس رہا, اس تو چنگے آ حضرت جنہاں نے دین سکھیا ہے اور حضور دے سچے خادم نے جیڑا مسئلہ پوچھ تینوں دسن گے, او کی ہے بھائی, وہ تو وڈے گھر جم پیا ہے, او دا مقدر ہے وڈے گھر جم پیا, ٹھیک ہے اسی نہیں لڑائی کر دے, لیکن ساڈے تے پیر بن کے نہ بہ. پیر کی سادہ سی بات ہے, پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق. تو جو آپ بے عملوں والی زندگی بسر کرتا ہے, اسی او دے بیعت کیوں کریے, اسی اونوں پیر کیوں منیے, اسی اونوں اپنی محفلاں دا ایویں صدر کیوں بنا کے بٹھائیے. ساڈے صدر اے علماء بیٹھے دے, درس نامی پڑھان والے اے حفاظ بیٹھے دے, دل ای تماشا تسی انہاں نوں اپنے سر تے چڑھائے ہوئے جناب, انہاں کہ سائڈ تے ہو جدا باقی تھلے بیٹھے تو بھی تھلے بیٹھ, آ بھی سارے صاحبزادے نہیں, تو کو نواں نہیں جم پیا, تو تاج کیوں پڑھیندا ہے, کئی ڈر گئے, ہوئی 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 بڑا سیدھا مولوی ہے, میں تینوں پہلو دسیا میں ڈنگا ہے ہی نہیں. لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں اس اندھی عقیدت نے کہ فلانے دا پوترا, وہ یار وہ جیدا پوترا ہے وہ تو صاحب عزت, صاحب وجاہت, صاحب علم, صاحب عبادت, صاحب عمل سی, وہ ایک ہی ہے. اینو آخ پتر تیری عزت تاں کرنی ہے جی اپنے دادے ورگا بنے گا, نہیں ہٹ پیچھے, پھر عزت کرو اپنے امام مسجد دی, اپنے عالم دین دی. اور انہاں دے ہاتھ جڑے بے عمل لوگ نے نا, انہاں دے ہاتھ چومن تو بہتر ہی اپنے پیو دے چوملا, ماں دے چوملا, قرآن چوملا, مسجد دا بوہا چوملا. ہوں نہ بولے آجے کیوں بھئی بزر فرید, اللہ اکبر, یہ حقیقت سنا کریں یار, ہم کسی کے دشمن نہیں, اللہ کی قسم دشمن نہیں, لیکن ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, اللہ دے بندے عقیدت وچ رڑو نا. بات ذرا دور چلی گئی ہے, واپس پلٹیں گے تو سنا دوں آپ حضرات کو. اے جڑے ڈبے پیر جے یہ ہن نمازاں نہیں پڑھ دے, آ پنگی, چرسی, نشئی, ٹالی شاہ, ککر شاہ, لسوڑی شاہ, توڑی شاہ, ٹانگے شاہ, ٹافی شاہ, ہیلمٹ شاہ, یہ سارے تو ہن شاہ ادھر بنے پھر دے جناب. اصلی پیروں کو بدنام کیا ہوا ہے. پہلوں ساڈے پیر ہوندے سن حضرت کرما والے سرکار جیسے پیر ہوتے, پہلے محدث بصیر پوری جیسا پیر ہوتا تھا, سمجھ آئیے, پیر منظور احمد صاحب جیسا پیر ہوتا تھا, سمجھ آئیے, محدث اعظم جیسے پیر ہوتے تھے, غزالی زمان جیسے پیر ہوتے تھے. اے ساڈے پیر جے, اے ساڈے پیر جے, علم بھی ہے, فضل بھی ہے, جھلک بھی ہے, یہ سارے یہ ہمارے پیر ہوتے تھے بھائی جان, جو عالم بھی اور عامل بھی اور کامل بھی, یہ تین چیزیں اکٹھی ہوتی تھی. آپ سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھیں, اب سمجھ آ رہی ہے. لیکن آج یہ کام بدلے, انہوں نے ہن کی کیتا ہے, انہوں تو قرآن نہیں سیدھا پڑھنا ہوندا, ایک رکوع پڑھ کے سنان تھا. ایک پیر میں ایک محفل تے سی, وہ دعا پیا کرے, حضرات علماء سادات آپ کہندے یا اللہ تینوں اللہ دا واسطے ساڈی بخشش فرما. میں کہا یار جننے بیٹھے نے اے جنت تو اگاں گئے, اے نہیں نیڑے تیڑے کھلوندے, او خدا دا خوف کرو تیرا بیڑا تر جائے. اللہ کیڑے اللہ دا واسطہ مننے, پہلے تو مینوں اے دس دے نا یار, کیا ڈرامہ ہے یار. اور پھر دعا کر دینے نا, یا الہ العالمین, یا رب العالمین. میں کہا ماشاءاللہ کیا گرامر ٹیٹ ہے یار اس بندے, کیا یار. پوری محفل دعا عبادت کا مغز ہے, اور جڑے پوری محفل دی وڈی کھچ ہوندی ہے او دے کولوں دعا منگا کے رڑا کر لیندی وہ اپنے. دعا منگانی ہے, کوئی بزرگ عالم دین ہوے, سید ہوے, مفتی ہوے, عالم ہوے, او دے کول منگا, وہ تھوڑی منگے گا, چج نال منگے گا. بیٹھے تگڑے ہو کے بیٹھو ذرا. اچھا اے جڑے ڈبے پیر جے ہن پتہ اج کل نمازاں تے پڑھدے نہیں, پتہ کی کہندے نے, اے پڑھنی ہور ہوندی ہے, قائم کرنی ہور ہوندی ہے. او کئی بندے کان کھڑے کر دے جی, اوئے یار گل تا ہے. اچھا پھر بندہ پوچھے تسی پڑھ دے کیوں نہیں, آ کہندا پڑھنا مولویاں دا کام ہے. تے میں کہ تو سکھ ہے, یہ پڑھنا مولویاں دا کام ہے, تو سکھ ہے, ہندو ہیں, بدھ مت کی ہے. آ کہندا نہیں مولویاں دی لین ہو رہے, پیراں دی ہو رہے. کیڑی ہو رہے. حضرت جنید بغدادی نے کمال کر دیا,
فرمایا شریعت و طریقت، اعلیٰ حضرت نے فتاوی میں ہاشا و کلا فرمایا شریعت و طریقت اصلاً آپس سے جدا نہیں ہیں. شریعت ہو تو طریقت کا ہونا ضروری ہے، طریقت ہو شریعت کا ہونا ضروری ہے. امام شافعی کہتے ہیں جو شریعت لے کے چلے طریقت نہ ہو وہ بھی زندیق ہو کے مرے گا، اور جس کے پاس طریقت ہو شریعت نہ ہو وہ بھی زندیق ہو کے مرے گا. کامل وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں شریعت ہو دوسرے میں طریقت ہو، وہ شہباز بنتا ہے جو پرواز کرتا چلا جاتا. اور جنید بغدادی نے یہاں پر مثال دی، وہ فرماتے ہیں جیسے چڑیا کے دو پر ہیں، ایک پر کاٹ دیا جائے تو وہ چڑیا پرواز نہیں کر سکتی. فرمایا شریعت و طریقت یہ بندے کے دو روحانی پر ہیں، اگر ایک کاٹ دیا جائے تو بندہ کبھی پرواز کر سکتا. اور یہاں آ جاتے ہیں پڑھنا ہو رہے قائم کرنا ہو رہے. میں نے کہا یہ جڑا تینوں مفہوم 1400 سال بعد سمجھ آیا ہے، یہ نبی پاک نے کیوں نہیں اس نو اپلائی کیتا؟ صحابہ کرام خلفائے راشدین پنجتن پاک چار یار اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین آئمہ مجتہدین آئمہ حدیث آئمہ فقہا، کسی نے بھی نہیں یہ تینوں سمجھ آیا. وہ تیرے کو کالا ہی لما تو سانو بھی تو داسنا بابا پڑھنا ہو تو قائم کرنا ہو. اور سنو اس کا مفہوم کیا، ادھر دیکھو. علماء فرماتے ہیں پڑھنے کا مطلب یہ جب اذان ہو جائے مقیم مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بولو تو صحیح نا. بالغ مرد جنون بھی اس پر نہ ہو، راستہ بھی امن والا ہو، مسجد میں آئے اور امام کے پیچھے نماز فرض پڑھے. پہلی سنتا بھی کار بعد والیاں کار مسیطے پڑھے تا بھی ٹھیک ہے، کار پڑھے سبحان اللہ. یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب. عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں، یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب. یہ ہے نماز پڑھنے کا مطلب. رکعتاں پوریاں کر، زور والیاں فجر والیاں عصر والیاں مغرب والیاں، یہ نماز پڑھنے کا. اذان ہو گئی پڑھ ادا کر. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب یہ جو نماز پڑھ لئیے نا اس نماز کا اثر ہمارے اوپر رہنا چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد مسیح تو نکلنا پھر کسی جتی نہیں چوری کرنی. نماز پڑھ کے جدو باہر نکلنا ہے کسی نے گاڑ نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، راتی کسی دے پٹھے نہیں پڑھنے. دیسی بندے ہوتے نا چوری نہیں کرنی ڈاکہ نہیں مارنا، بیٹھے ہو کسے بندے دی عزت نہیں اچھالنی. نماز پڑھن دا مطلب ہے رکعتاں پوریاں کر. قائم کرن دا مطلب ہے کہ اس نماز نو یہ پڑھ لیا ہی نا تے اللہ دا نام بچا بھی صحیح، اس کا اثر تمہاری طبیعت پہ ظاہر ہو، دیکھنے والا کہے اے یہ نمازی. یہ دوسری بات، یہ پہلی بات. اب دوسری اور آخری اور جلدی میں بات ختم کر دوں. فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور بعد میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے تجارت، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا کرے. 12 واج گئے نے تو میری کڑی تے ہمیں ہلکی جئی سوئی پیچھے ہے، سدھی کر لواں. بولو تو صحیح نا یار، میں ہلکی جئی سدھی کر لواں. اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں. خیرات کرنے میں سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ اگر مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کر. دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ اگر قربانی واجب ہے تو وہ ادا کر. تیسرا درجہ ہے فطرانہ واجب ہے تو وہ ادا کر. بیٹھے ہو. تیسرا چوتھا درجہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے نہ کچھ اللہ کے نام پہ غریبوں کو مسکینوں کو دیتا رہے، اگرچہ 10 روپے یا 100 روپے روزانہ کے کیوں نہ ہوں، خیرات کرتے رہا کرو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے جی میری طرف، ادھر دیکھو. فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال کبھی گھٹنے نہیں دیتا ہے. ہمارے ہاں ادھر دیکھو، ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہے کثرت، کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں خیرات کرے گا اس کی کوانٹٹی بھی بڑھے گی لیکن کوالٹی بڑھ جائے گی. کیا بڑھ جائے گی؟ کوالٹی، معیار، برکت. اسلام میں کثرت کے لیے ہمیں حکم نہیں ہے، برکت کے لیے حکم. تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کریں. زکوٰۃ ہے تو وہ دے دیں، اس کے بعد قربانی ہے تو وہ دے دیں، اس کے بعد فطران ہے تو وہ دے دیں، اس کے بعد آپ خیرات کرتے رہیں.